لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله فطرني أفلا تعقلون. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میری قوم والوں، اس ہدایت کے کام پر تو میں تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا، میرا اجر و معاوضہ تو اس خدا کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، آخر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تفہیم القرآن میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ مطلب یہ ہے کہ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے۔ اگر تم عقل سے کام لیتے تو ضرور سوچتے کہ جو شخص بے غرض ہو کر بغیر کسی ذاتی فائدے کے تم کو نصیحتیں کر رہا ہے اور سخت سے سخت ترین مشقتیں جھیل رہا ہے، وہ ضرور اپنے پاس علم و یقین کی کوئی ایسی مضبوط بنیاد رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اپنی دنیا بنانے کی فکر سے بے پرواہ ہو کر اپنے آپ کو ان مصیبتوں کے طوفان میں ڈال رہا ہے اور دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہے۔ ایسے مخلص سچے کھرے انسان کی بات ہرگز اتنی بے وزن نہیں ہو سکتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے یوں ہی ٹال دیا جائے اور اس پر غور کرنے کی ذرا سی تکلیف بھی ذہن کو نہ دی جائے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی ہدایت کے کام پر قوموں سے کبھی اجرت نہیں مانگتے، اس لیے کہ ہدایت کا کام ایسا نہیں کہ جس پر لوگوں سے اجرت مانگی جائے۔ اس کام کی کوئی انسان اجرت ادا ہی نہیں کر سکتا، اس کی اجرت تو صرف خدا ادا کر سکتا ہے۔ نیز یہ کہ جو ہادی اپنے پیروکاروں سے اجرت مانگے گا پھر اس کی قوم کے سامنے وہ قطعی کیا رہ جائے گی؟ پھر قوم اس کی بات کیوں سنے اور مانے گی؟ پھر اس میں اور بندے نہ جانے والے میں فرقی کیا رہ گیا؟ ہدایت کا کام طمع اور لوگوں سے فائدوں کی توقعات رکھنے کی ضد ہے۔ شیخ سعدی کا شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی امید نہ رکھو، کیونکہ پالنے والا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، وہی بخشش والا ہے۔ اور انسان کو چاہیے یہ ہے کہ عقل کو مضبوط کرے۔ بہت سے لوگ اپنے معمولی یا بڑی کامیابی پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ لوگ دراصل خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی خامیاں نظر نہیں آتی، جس کے نتیجے میں وہ انہیں دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے اور رفتہ رفتہ ان کی کامیابی ناکامی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور لوگوں کے دل سے ان کی محبت دور ہو جاتی ہے۔ اسی لیے عقل مند انسان ہمیشہ اپنی خامیوں کو تلاش کرنے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے آپ پر فخر کرنا اور خود پسندی کا شکار ہو جانا عقل کی کمزوری کی علامت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی رضا پر راضی رہیں اور رضا الہی کے اسباب قرآن میں بتا دی گئے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 72 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ عدن کے باغوں میں عمدہ مکانات اور اللہ کی رضا و خوشنودی سب سے بالا تر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ بھلا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا پابند ہو گیا وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس سلسلے کی مزید آیات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 اور 109 ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20 اور 27 ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29 ہے، سورہ حشر کی آیت نمبر 8 ہے اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 28 ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 70 صفحہ 312 پر کہ جو اپنے جسم کو ناراض کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے اور جو اپنے جسم کو ناراض نہیں کرتا وہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ مولا علیہ السلام کا ارشاد نہج البلاغہ کے خطبہ 183 میں یہ ہے کہ تمہیں تقویٰ و پرہیزگاری کی ہدایت کی ہے اور اسے اپنی رضا و خوشنودی کی حد آخر و مخلوق سے اپنا مدعا قرار دیا ہے۔ نہج البلاغہ ہی میں خطبہ نمبر 129 میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افسوس اللہ کو دھوکہ دے کر اس سے جنت نہیں لی جا سکتی اور بغیر اس کی اطاعت کے اس کی رضامندیاں حاصل
نہیں کی جا سکتی۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکم یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اس کی اطاعت کے ساتھ پیوستہ ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔